بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الناس حاذا الحسین ابن علی فاعرفوہ۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قیام گاہ امام حسین میں حاضر ہوا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کس عظیم شخصیت کا نام ہے، وہ کون سی ہستی ہیں کہ جس کے ایک اشارے پر آدمی لعنتی ہوتا ہے تو لائق رحمت بن جاتا ہے۔ وہ کون ہستی ہے کہ جس کے خلاف اگر آدمی ہو جائے تو ولو چاہے جتنا بڑا عابد ہو، چاہے جتنا بڑا زاہد ہو، اگر امام حسین کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ لعنت اللہ ہو جاتا ہے، وہ خدا کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کربلا کے بعد سے بہت زیادہ عظیم ہو گئے۔ حسین اس وقت بھی عظیم تھے جب واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کافی مقامات پر جب بھی موقع ملا تو اصحاب کو، مسلمان کو یہ بتانے کی پوری کوشش کی کہ یہ امام حسین ہیں، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کی اہمیت کو پہچانو، ان کی معرفت کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ امام حسین ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس پر جنت واجب، جس نے ان کے محب سے محبت کی اس پر بھی جنت واجب۔ گویا جو ان سے امام حسین سے محبت کرے اس کے لیے تو جنت ہے، بلکہ جو امام حسین کے محب سے محبت کرے اس کے لیے بھی جنت ہے، یہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے اپنی زندگی کے ہر موقع پر امام حسین کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، اور ظاہر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جب واقعہ کربلا ہو تو لوگ شک میں پڑ جائیں کہ آیا حسین حق پر ہیں یا کوئی اور حق پر ہے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی واقعہ کربلا میں کہ کوئی یہ تصور بھی کر سکے کہ امام حسین باطل پر ہیں، امام حسین حق پر نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی اتنی احادیث ہیں، رسول اللہ نے اتنے موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے عظمت امام حسین کہ یہ بات تمام امت مسلمہ بلکہ تمام اصحاب پر ظاہر تھی، جنہوں نے بھی رسول کی زندگی میں اپنے آپ کو رسول کی خدمت میں پیش کیا ہے، سب یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں، اور جنہوں نے ان سے روایتیں سنی ہیں وہ بھی سب جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں۔ بس جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ یا تو بات کو جانتے ہوئے انجانا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے
کہ اگر امام حسین کا ساتھ دیں گے تو ہم یہ دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اگر ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر والے صحیح سلامت نہ رہ سکیں، اگر ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے تو ہمیں دنیاوی نعمتیں نہیں ملیں گی، ہم کو یزید کی طرف سے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ اس دنیاوی زندگی کی لالچ میں آئے تھے، جو امام حسین کے خلاف آئے تھے وہ اپنے اس ناچیز سی زندگی جو قبضۂ قدرت میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جب چاہے انسان کی زندگی کو لے سکتا ہے، وہ نہیں یہ سمجھ سکتے تھے کہ جو امام حسین خدا کے بھیجے ہوئے ولی ہیں، خدا کے بنائے ہوئے امام ہیں، ان کی آواز پر لبیک نہ کہہ کر اس زندگی کو جینا کہ جس کی مثال سوائے ایک ہلکی سی ہچکی کے کچھ نہیں ہے، ایک ہلکی سی ہچکی آئے اور آپ کی یہ زندگی جا سکتی ہے، وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان کو جب حق پتہ ہوتا ہے تو اس کو خوف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے۔ اور جب کہ رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں اتنی چیزیں فرما دی ہوں تو پھر لوگوں کو کسی بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ امام حسین کی عظمت رسول بارہا کہتے رہے، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اور رسول اللہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، صرف ایسا نہیں کہ عبادت گزار جو ہوتا ہے حسین اسی کے لیے مددگار ہوتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے اور ساتھ میں امام حسین کی محبت بھی اس کے دل میں اسی اعتبار سے ہے تو اس کی عبادت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گنہگار ہے اور امام حسین کے در پہ آ جاتا ہے، امام حسین کو پہچان لیتا ہے، تو یقیناً خدا اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی وہ گنہگار رہا ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ رسول کا ایک صحابی تھا، اس نے رسول بہرحال غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم ہوتا ہے رسول کو، اس نے کوئی ایسا گناہ کیا یا کوئی ایسا کام کیا جو رسول کو پسند نہیں تھا۔ رسول کی خدمت میں وہ آتا ہے، جیسے ہی رسول کی خدمت میں آیا، رسول نے اس کو دیکھا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ رسول مجھ سے ناراض ہیں، اور یقیناً جب رسول مجھ سے ناراض ہیں تو رسول کا خدا بھی مجھ سے ناراض ہوگا۔ مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس ارادے میں تھا کہ کیسے رسول کو راضی کیا جائے، کیسے اس رسول کے خدا کو راضی کیا جائے، کہ اسی اثناء میں اس کی نگاہ پڑتی ہے امام حسین کے چہرے کی طرف۔ امام حسین کی کمسنی کا عالم ہے، لیکن یہ شخص گنہگار تھا، لیکن امام حسین کی معرفت رکھتا تھا، امام حسین کو پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور اب رسول خدا کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اب جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، اب رسول نے جیسے ہی دیکھا کہ امام حسین کو اپنے سینے پہ سوار کر کے لے کے آیا ہے، کاندھے پہ سوار کر کے لایا ہے، رسول اللہ نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے رقم کر دیا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کس ہستی کا نام ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تو نے اس حسین کو واسطہ بنایا ہے کہ جس کا واسطے کے بعد خدا بھی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا رسول کیسے ناراض ہو سکتا ہے اپنے صحابی سے، جو حسین کو وسیلہ بنا کر اپنی گناہوں کی تلافی کرے یا اپنی نافرمانی کی تلافی کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی عظمت ہے۔ یہ آنے والا صحابی تھا، خطا ہو گئی تھی، کچھ نافرمانی کر دی تھی، لیکن امام حسین کی عظمت کو پہچانتا تھا، امام حسین کی معرفت رکھتا تھا، لہٰذا اپنی نافرمانی کو اس نے امام حسین کے وسیلے سے رسول کی رضا میں تبدیل کر دیا۔
گویا اپنی اس گناہ کو اس نے پاک کر لیا امام حسین کے وسیلے سے، استغفار کیا اور امام حسین کو وسیلہ بنایا، خدا نے اور اس کے رسول نے اس آنے والے صحابی کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت امام حسین، اور ہم سب کو امام حسین کی اس عظمت کو مانتے ہوئے اس پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔